السلام علیکم ٹو آل آف یو. امید ہے آپ گھر میں بالکل سب ٹھیک ہوں گے. تو آج ایک بار پھر مومن خان مومن کی غزل نمبر 2 اس کی ہم تشریح دیکھتے ہیں. وہ جو ہم میں تم میں قرار تھا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو, وہی یعنی وعدہ نبھا کا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. شاعر کیا تھا کہ محبوب یعنی کیا میرے محبوب, تم چاہے جتنے ستم بھی کرو وہ تو تمہاری مرضی ہے, یعنی کہ تم جتنا ظلم کرو گے جتنا ستم کرو گے وہ تو آپ کی مرضی ہے. مگر ایک زمانے میں ہم دونوں میں, آپ میں اور مجھ میں آشنائی تھی. ایک دن تم میں اور ہم میں ایک عہد یعنی کہ وعدہ ہوا تھا, یعنی یہ وعدہ ہوا تھا کہ ہم زندگی بھر ساتھ نبھائیں گے. تمہیں چاہیے یاد ہو یا نہ ہو مگر حقیقت یہی ہے. گویا کہ شاعر اس مطلع میں فرماتے کہ مومن یعنی کہ مومن خان مومن اس اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہمیں آپس میں جو عہد و قرار تھا اور جو وعدے نبھانے کی ہم نے قسمیں کھائی تھی, نہ جانے وہ سب باتیں اب تمہیں یاد بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو دوسرا شعر ہے, وہ جو لطف مجھ پہ تھے بیشتر وہ کرم کہ تھا میرے حال پر, مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. اس شعر میں فرماتے کہ اے میرے محبوب, بہت پہلے جو مجھ پر تمہاری لطفی عنایت تھے, وہ مہربانیاں جو میرے حال پر تمہاری تھیں, میں انہیں کہاں بلا ہوں, تمہیں وہ یاد ہو کہ نہ ہو لیکن مجھے وہ سب یاد ہے. کوئی کہ شاعر فرماتے ہیں کہ پہلے تم مجھے جس طرح لطف و کرم سے نوازتے تھے اور میرے حال پر مہربان فرماتے تھے, یعنی کہ مجھ پر مہربانی فرماتے تھے, مجھے وہ واقعات کچھ نہ کچھ یاد ہے, وہ حالات مجھے یاد ہے, لیکن نہ جانے کیوں وہ عنایتوں کے دن یاد ہوں گے یا نہ ہوں گے. وہ نئے گلے وہ شکایتیں وہ مزے مزے کی حکایتیں, وہ ہر ایک بات پر روٹھنا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. شاعر اپنے محبوب سے ایک بار پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب, وہ ہم دونوں میں شکوے شکایتیں وہ مزیدار باتیں, اور پھر وہ بات بات پر تمہارا روٹھ جانا اور میرا منانا, تمہیں چاہے یاد ہو یا نہ ہو مگر مجھے سب یاد ہے. وہ کہ شاعر اس شعر میں فرماتے ہیں اپنے محبوب سے, وہ ایک شاعر محبوب کو ماضی یاد دلاتا ہے, اپنا گزرا ہوا زمانہ یاد دلا کر فرماتے ہیں کہ ہم محبت میں ایک دوسرے سے جو شکایتیں کرتے تھے اور آپس میں مزے مزے کی باتیں کرتے تھے, بات بات پر ایک دوسرے سے روٹھتے تھے, نہ جانے اب تمہیں وہ سب باتیں یاد بھی ہوں گے یا تم بھول گئے ہو. اس کے بعد اور ایک شعر ہے, کبھی بیٹھے سب میں جو روبرو تو اشاروں میں ہی گفتگو, وہ بیان شوق کا برملا تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. شاعر فرماتا ہے کہ جب ہم دوسروں کی موجودگی میں آمنے سامنے بیٹھتے تھے تو اشاروں میں ہی باتیں کرتے تھے. لیکن شاعر اپنے محبوب سے بہت پیار کرتا تھا, تو وہ اسے یاد دلاتا تھا کہ ہم آپس میں اشاروں میں ہی باتیں کرتے تھے جب ہم محفل میں ہوتے تھے, اور اپنے حال دل کا اظہار کرتے تھے. اب معلوم نہیں تمہیں وہ باتیں یاد بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اے محبوب, تمہیں یاد ہے جب سب چھوٹے بڑے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, یعنی کہ ہم محفل میں بیٹھے ہوتے تھے تو اس ڈر سے کہ کہیں ہماری محبت کا راز کسی پر فاش نہ ہو جائے, یعنی کہ فاش نہ ہو, ہم اشاروں میں ہی گفتگو کرتے تھے اور ان اشاروں میں سب کے سامنے محبت کا بیان کر دیتی تھی. تمہیں پتہ نہیں یاد بھی ہے کہ نہیں, لیکن مجھے سب یاد ہے. کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہاری جی کو بری لگی, یعنی کہ کوئی بات ایسی اگر ہوئی کہ تمہارے جی کو بری لگے, تو بیان سے پہلے ہی بھولنا تمہیں یاد ہو کہ نہیں یاد ہو. شاعر میں فرماتے ہیں, شاعر محبوب سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں, اگر کبھی تمہیں
بات یعنی کہ کوئی بات بری لگی تو ناراضگی کے عالم میں بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ٹوکنے کے انداز میں بھول پڑتے، نہ جانے اب تمہیں وہ ساری باتیں یاد بھی ہے یا تم بھول گئے ہو۔ اگر کہیں اتفاق سے ہم دونوں ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے تو دونوں ایک دوسرے سے ہر گھڑی وفا جتانے کے لیے بے قرار رہتی تھی اور اپنے رشتہ داروں کی ڈانٹ ڈپٹ کا گلہ کرتے تھے۔ ہمیں تو سب یاد ہے، تمہیں چاہے یاد ہو یا نہ ہو۔ کوئی اتفاق سے گر بہم تو وفا جتانے کو دم بدم۔ کوئی اتفاق سے گر بہم تو وفا جتانے کو دم بدم، گلا ملامت اقربا تمہیں یاد ہو نہ یاد ہو۔ فرماتے ہیں شاعر کہ اگر ہم کبھی اتفاق سے ساتھ ساتھ بیٹھتے تو یعنی کہ اگر کبھی اتفاق سے ساتھ ساتھ بیٹھتے تو اپنی وفاداری جتانے کے لیے ہر وقت اپنے رشتہ داروں کی ڈانٹ ڈپٹ اول لان تان کی شکایتیں کرتے تھے۔ کبھی میں محبوب کے رشتہ داروں کی ڈانٹ ڈپٹ اور لان تان کی شکایتیں کرتا، کبھی اپنی وفاداری ثابت کرتا اور کبھی محبوب سے اس قسم کی باتیں کرتا۔ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہتی، کبھی ہم سے تم سے بھی راہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ محبوب کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک وقت تھا جب ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے پہ مرتے تھے، ایک دوسرے کو چاہتے تھے، ایک دوسرے سے آشنا تھے، لیکن اب معلوم نہیں تمہیں وہ سب باتیں یاد ہے کہ نہ یاد ہے۔ جسے آپ گنتے تھے آشنا، جسے آپ کہتے تھے با وفا، میں وہی ہوں مومن مبتلا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ شاعر لاسٹ یعنی کہ مقطع میں محبوب کو یاد دلاتے ہیں کہ میں غم میں مبتلا وہی مومن ہوں جسے آپ کبھی اپنا سمجھتے تھے، اپنا محبوب سمجھتے تھے، اپنا وفادار سمجھتے تھے اور جس کی وفاداری آپ تسلیم کرتے تھے۔ میں تو وہی مومن خان مومن ہوں، لیکن نہ جانے تمہیں وہ سب باتیں یاد ہے یا بھول گئے ہو۔ گویا کی غزل کے مقطع میں شاعر محبوب کو مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ کو یاد ہو چاہے نہ ہو مگر میں مومن ہوں، یعنی کہ میں مومن ہوں، مومن خان مومن وہی آپ کا عاشق ہوں جسے کبھی آپ اپنا آشنا کہتے تھے، اپنا وفادار کہتے تھے اور باوفا خیال کرتے تھے۔